بقرہ عید کیوں مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا پورا واقعہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کا نام یوم التردیہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 60 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، جس کا الفاظ جو ہے وہ یہ ہے، کیا بنایا انی اوا فی المنامی
انی اصبحک فانظر ماذا تری قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے کہ کہا اے میرے باپ کیجئے، اور جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لیٹائیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور آپ مناسب سمجھے تو میری قمیص انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور پھر صبر آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، اور ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ دوستو، اب آپ جان گئے ہو کہ ہم بقرعید کیوں مناتے ہیں، کس کی یاد میں مناتے ہیں، اور اگر آپ کو اس پورے واقعے کو لے کر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اسلامک یہ جو سچے واقعات اور بھی جاننے ہو تو آپ کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے۔